نظم ہے مفلسی شاعر نذیر اکبر آبادی، اور یہ مفلسی نظم کا 9واں بند ہے۔ کیسا بھی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرائے کوئی بیل۔ کپڑے پھٹے تمام بڑھے بال پھیل پھیل، منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع ہے میل۔ سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی۔ کیسا بھی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، آدمی چاہے جیسا بھی ہو لیکن افلاس کے طفیل، طفیل کے معنی ہے ذریعہ وسیلہ، تو افلاس یعنی غریبی، غریبی کی وجہ سے، غریبی کے ذریعے سے کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرائے کوئی بیل، یعنی غریب آدمی کو کوئی گدھا بھی کہہ دیتا ہے اور کوئی اسے بیل بھی کہہ دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کپڑے پھٹے تمام بڑھے بال پھیل پھیل، منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع ہے میل۔ کپڑے پھٹے اور تمام بڑھے بال پھیل پھیل، یعنی مفلس انسان کے کپڑے تو پھٹ ہی جاتے ہیں، اس کے پاس بال کو بنانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے بال بھی لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس کا منہ خشک رہتا ہے، اس کے دانت جو ہے وہ زرد یعنی پیلا ہو جاتا ہے، اور بدن پر بھی میل جمع ہوا ہوتا ہے۔ سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی، یعنی مفلسی غریبی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا حلیہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ کوئی قیدی ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے لفظ افلاس اور طفیل کے معنی کیا ہیں؟ تو افلاس کے معنی ہے غریبی اور طفیل کے معنی ہے ذریعہ وسیلہ۔ لفظ افلاس کے طفیل سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے غریبی کے وسیلے سے، غریبی کی وجہ سے۔ کوشچن نمبر 3 ہے قیدیوں جیسی شکل کس کی وجہ سے بنتی ہے؟ تو مفلسی یعنی غریبی کی وجہ سے۔ کوشچن نمبر 4 ہے اردو کے کس شاعر کے یہاں سب سے زیادہ ہندوستان کے مشترکہ تہذیب کی عکاسی نظر آتی ہے؟ یعنی اردو کے کس شاعر کے یہاں ہندوستان کے مشترکہ تہذیب، ملی جلی جو تہذیب ہے، یعنی کہ اس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کا جو کلچر ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے کس شاعر کے یہاں؟ تو نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں۔ کوشچن نمبر 5 ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں کل کتنے دیوان ہیں؟ یعنی کتنی کتابیں تھیں ان کی شاعری کی؟ تو 3، 2 فارسی میں اور 1 اردو میں۔ اب اگلا بند دیکھیے، ہر آن دوستوں کی محبت گھٹاتی ہے، جو آشنا ہے ان کی تو الفت گھٹاتی ہے، اپنوں کی مہر غیر کی چاہت گھٹاتی ہے، شرم و حیا و غیرت و حرمت گھٹاتی ہے، ہاں ناخن اور بال بڑھاتی ہے مفلسی۔ ہر آن دوستوں کی محبت گھٹاتی، ہر لمحہ ہر پل دوستوں کی محبت ختم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے۔ جو آشنا ہے، آشنا کے معنی ہے جان پہچان والے، جو جان پہچان کے لوگ ہیں ان کی بھی الفت یعنی محبت ختم ہو جاتی ہے، اپنوں کی مہر اور غیر کی چاہت گھٹاتی ہے، اپنوں کی بھی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، غیر کی بھی چاہت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، شرم و حیا و غیرت و حرمت گھٹاتی ہے، یعنی کہ اس کی حرمت کے معنی ہے عظمت، تو اس کی شرم و حیا، اس کی غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے، غیرت کے معنی لحاظ، تو اس کی غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، سب کو کم کر دیتی ہے مفلسی۔ ہاں ایک چیز کو بڑھاتی ہے، وہ کیا بڑھاتی ہے؟ ناخن اور بال بڑھاتی ہے مفلسی، یعنی کہ مفلسی کی وجہ سے انسان کے ناخن اور بال بڑھ جاتے ہیں، اس کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے اپنوں کی مہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اپنوں کی مہر یعنی اپنوں کی محبت یا ہمدردی۔ کوشچن نمبر 2 ہے لفظ حرمت کے معنی کیا ہیں؟ حرمت کے معنی ہے عظمت، عزت، آبرو۔ کوشچن نمبر 3 ہے لفظ غیرت کے معنی کیا ہیں؟ تو غیرت کے معنی ہے لحاظ، شرم و حیا۔ کوشچن نمبر 4 شرم و حیا و غیرت و حرمت گھٹاتی ہے، اس سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے مفلسی انسان کی شرم و حیا، اس کی عظمت اور لحاظ سب کچھ کم کر دیتی ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے محبت، الفت اور چاہت یہ کیا ہیں؟ تو یہ مترادف الفاظ ہیں، یعنی پریواچی شبد، سارے لفظ الگ الگ ہیں لیکن ان سب کا میننگ ایک ہی ہے۔ شرم و حیا، غیرت و حرمت کیا ہے؟ یہ بھی مترادف الفاظ ہے۔ اور اگلا بند دیکھیے، جب مفلسی ہوئی تو شرافت کہاں رہی؟
وہ قدر ذات کی وہ نجابت کہاں رہی، کپڑے پھٹے تو لوگوں میں عزت کہاں رہی، تعظیم و تواضع کی بابت کہاں رہی، مجلس کی جوتیوں پہ بیٹھاتی ہے مفلسی۔ جب مفلسی ہوئی تو شرافت کہاں رہی، یعنی غریب انسان ہے تو لوگ اسے شریف نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ قدر ذات کی، اگر وہ اونچی ذات والا بھی ہے تو اس کے ذات کی قدر نہیں رہتی ہے، اور وہ نجابت کے معنی بھی ہے شرافت، تو وہ اس کی شرافت باقی نہیں رہتی۔ کپڑے پھٹے تو لوگوں میں عزت کہاں رہی، اگر کسی انسان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ تعظیم و تواضع کی بابت کہاں رہی، یعنی اس کی عزت کرنے کی، اس کی خاطر مدارات، مہمان نوازی کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ تواضع کے معنی ہے خاطر مدارات۔ اور مفلس انسان کہاں بیٹھتا ہے، مجلس کی جوتیوں پر، مجلس یعنی محفل کی جوتیوں پہ بیٹھاتی ہے مفلسی، یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ غریب انسان کو محفل میں کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، بلکہ اسے محفل کی جوتیوں پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے لفظ شرافت اور نجابت ایک دوسرے کے کیا ہیں، تو یہ بھی مترادف الفاظ ہیں، یعنی نجابت کے معنی بھی شرافت ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے لفظ تواضع کے معنی کیا ہیں، تو تواضع کے معنی ہے خاطر مدارات، مہمان نوازی۔ کوشچن نمبر 3 ہے مجلس کی جوتیوں پہ بیٹھاتی ہے مفلسی، اس مصرعے سے شاعر کی کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہے کہ لوگ مفلس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4 ہے کس کی شاعری کو امیر خسرو اور کبیر کی شاعری کی توسیع مانی جاتی ہے، تو نذیر اکبر آبادی کی شاعری کو امیر خسرو کی شاعری اور کبیر کی شاعری کی توسیع مانی جاتی ہے۔ کوشچن نمبر نہیں ہے، یہ 12 ہے آپ کا بند، رکھتی نہیں کسی کی یہ غیرت کی آن کو، سب خاک میں ملاتی ہے حرمت کی شان کو، سو محنتوں میں اس کی کھپاتی ہے جان کو، چوری پہ آ کے ڈالے ہے مفلس کے دھیان کو، آخر ندان بھیک منگاتی ہے مفلسی۔ رکھتی نہیں کسی کی یہ غیرت کی آن کو، نہ اس کی کوئی غیرت باقی رہتی ہے اور نہ کوئی اس کی آن و شان باقی رہتی ہے، اس سب خاک میں ملاتی ہے حرمت کی شان کو، یعنی حرمت جو اس کی ہے، عزت جو ہے، اس کی شان کو بھی یہ خاک میں ملا دیتی ہے، سو محنتوں میں اس کی کھپاتی ہے جان کو، اور مفلس جو ہے وہ اپنی جان کو محنتوں میں کھپاتا رہتا ہے، چوری پہ آ کے ڈالے ہیں مفلس کے دھیان کو، اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک شریف انسان اپنی غریبی سے تنگ آ کر چوری کرنے کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے۔ آخر ندان بھیک منگاتی ہے مفلسی، اور آخر کار یہ مفلسی انسان کو کیا کرتی ہے، بھیک منگواتی ہے، یعنی انسان غریبی کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 1 سب خاک میں ملاتی ہے حرمت کی شان کو، اس مصرعے سے شاعر کی کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہے انسان کی عزت اور شان و شوکت کو غریبی مٹی میں ملا دیتی ہے۔ خاک میں ملانا کیا ہے، خاک میں ملانا محاورہ ہے، اور اس کے معنی ہے مٹی میں ملانا۔ جان کھپانا کیا ہے، جان کھپانا بھی محاورہ ہے، جس کی معنی ہے سخت محنت کرنا۔ نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر مبنی حبیب تنویر نے کون سا ڈرامہ لکھا، رائٹر حبیب تنویر نے نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر ایک ڈرامہ لکھا جس کا نام ہے آگرہ بازار۔